شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج اس نمبر 10 کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تم کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ اس آیت کریمہ میں بظاہر نماز کا قبلہ بدلنے کا حکم ہو رہا ہے، مگر نظر ایمانی سے دیکھا جائے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر شان کا اظہار ہو رہا ہے کہ سبحان اللہ۔ آیت فرما رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کعبہ کے بھی کعبہ ہے، سب کا کعبہ اور ہے، کعبہ کا کعبہ اور ہے۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں معراج کی رات نماز فرض ہوئی اور کعبہ شریف قبلہ نماز مقرر ہوا۔ ہجرت کے بعد بجائے کعبہ شریف کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ یہی یہود و نصارہ کا قبلہ تھا۔ اس پر یہودی طعنہ دیتے تھے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام احکام میں تو ہماری مخالفت کرتے ہیں، مگر ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ اس اعتراض کی وجہ سے نیز اس لیے کہ کعبہ معظمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے اور حضور علیہ السلام ابراہیمی ہے۔ حضور علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بھی کعبہ معظمہ ہی بن جائے۔ 17 مہینے ہو چکے تھے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے۔ ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کعبہ شریف ہی کی طرف نماز پڑھا کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، میں بندہ الہی ہوں، بغیر حکم کچھ بھی عرض نہیں کر سکتا۔ ہاں، حضور حبیب اللہ ہے، آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوئی۔ حضور دعا فرمائے، یہ عرض کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے انتظار میں سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھنا شروع کیا کہ شاید اب وحی آئی ہو قبلہ بدلنے کے لیے۔ پروردگار عالم نے یہ محبوبانہ ادا نہایت ہی پسند فرمائی اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ کی اس پیاری ادا کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، ہم اس کو آپ کا قبلہ بنائے دیتے ہیں جسے کہ محبوب تم چاہو۔ روح البیان میں یہ آیت ان کی چتون کیا پھری، سارا زمانہ پھر گیا۔ اس سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ تمام لوگ قانون کے پابند ہیں اور قانون مرضی محبوب کا منتظر ہے۔ دوسرا یہ کہ کعبہ کو جو یہ عزت ملی کہ تمام اولیاء غوث و قطب اس کی طرف گردنیں جھکا دیں، یہ محبوب کے صدقہ سے ملی۔ ان کی مرضی نے کعبہ کو قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا۔ تیسرا یہ کہ کبھی سجدہ کرنے والا مسجود الہی سے افضل ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ فرمایا، حالانکہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے افضل تھے اور افضل ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے کعبہ کی طرف سجدہ فرمایا، مگر حضور علیہ السلام کعبہ سے افضل ہیں۔ مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں، اگر کوئی شخص نماز فرض یا نفل پڑھ رہا ہو، اس کو حضور علیہ السلام آواز دیں تو واجب ہے کہ نماز چھوڑ کر خدمت اقدس میں حاضر ہو۔ اس کی بحث اس آیت کے ماتحت آئے گی انشاءاللہ آگے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ بلکہ بعد کی نزدیک تو یہ حکم ہے کہ اگر نمازی نماز چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جائے، تمام کام کر آئے، کلام بھی حضور سے کرے، کعبہ پاک سینہ بھی پھیر جائے، مگر نماز نہ جائے گی، نماز میں ہی رہے گا۔ کسولانی شرح بخاری کتاب تفسیر سورہ انفال تحت آیت مذکورہ، کیونکہ اگرچہ سینہ نمازی کا قبلہ سے پھر گیا، مگر
کدھر پھرا ادھر جو کہ قبلہ کے بھی قبلہ ہیں۔ اگرچہ نمازی نے کلام کر دیا مگر کس سے کیا؟ ان سے کیا جن کو سلام کرنا نماز میں واجب ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانہ کعبہ نے بھی حضور علیہ السلام کی ولادت کی شب مقام ابراہیم کی طرف سجدہ کیا۔ مزید اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو مدارج النبوت جلد نمبر 2 میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیروں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔